جس طرح سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے انسان پر 3 ولایتوں کو واجب قرار دیا، اور جب تک ان 3 ولایتوں میں انسان نہیں آتا یا 3 ولایتوں کو نہیں مانتا، تب تک انسان کو فلاح، کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج امت کا زوال بتاتا ہے کہ امت نے 2 ولایتوں کو مانا پر تیسری ولایت کو نہیں مانا، جس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ خدا نے اپنے نبی کو کہا کہ اگر تم نے تیسری ولایت کا اعلان نہیں کیا، گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جو انبیاء نے محنت کی تھی، اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ تیسری ولایت میں نکلنا تھا۔ اور بالآخر جب مسلمان نہ مانا تو اسی مسلمان نے امام زمانہ کی حکومت کو ویسے ہی ماننا ہے۔ یعنی آپ ماجرا دیکھیں کتنا عجیب ہے کہ مولا علی کی ولایت کو نہیں مانا، لیکن سب لکھتے ہیں کہ جو حضرت مہدی کی ولایت کو نہ مانے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یعنی ظہور امام پر ہر مسلمان کو ایمان ہے کہ نبی کا نواسہ آئے گا اور عالم اسلام میں حکومت الہی کو کیا کرے گا؟ قائم کرے گا۔ تو جب تک ہم 3 ولایتوں کے حصار میں نہ ہو، اب ولایت، کل ہم نے عرض کیا کہ خدا قرآن مجید میں نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے، کیونکہ نام کی کاپی کرنا بڑا آسان ہے، لیکن صفت کاپی نہیں ہوتی، صفت کو اپنے وجود میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا بھی قرب چاہتا ہے، مثلا کوئی بندہ چاہتا ہے مولا علی کے قریب ہو جائے، کوئی خاتون چاہتی ہے سیدہ بی بی کے قریب ہو جائے، تو کیسے قریب ہوگی؟ ایک تو ہے قرب ظاہری کہ آپ نے کالے کپڑے پہن لیے، مثلا اپنے گھر کی چھت پہ علم لگا لیا، یہ تعارف ہے دنیا کے لیے کہ بھائی میں علی والا ہوں۔ لیکن ایک تعارف ہے روحانی کہ مجھے خود بھی محسوس ہو کہ میں امیر المومنین کے قریب ہوں۔ کہ مولا وہ قرب کب ملے گا؟ کہ اگر وہ قرب چاہتے ہو جسے قرب خدا بھی بولتے ہیں، تو وہ جو قرب ہوتا ہے وہ قرب باطنی ہوتا ہے۔ مثلا بھی آپ کربلا چلے جائیں تو ظاہراً آپ امام حسین کے ذریعے کے قریب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہزاروں میل فاصلہ ہو میرا امام حسین کی روح سے، اور ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ امام حسین سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی روح حسین ابن علی کے قریب ہو۔ ہو سکتا ہے کسی نے غلاف کعبہ کے قریب خود کو چپکایا ہوا ہو، لیکن اللہ سے دور ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی کعبہ زندگی میں کسی نے دیکھا ہی نہ ہو پر رب کے قریب ہو۔ یہ قرب کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ولایت کے سائے میں ملتا ہے، اور ولایت کے سائے میں یہ قرب کیسے ملتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے تو اپنے وجود میں ہماری صفات کو ڈالتا جائے گا، ویسے ویسے تو ہمارے قریب ہوتا جائے گا۔ مثلا مولا علی سخی تھے، اب بندہ علی کی سخاوت اپنے وجود میں ڈالتا جائے۔ اللہ کی صفت ہے وہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر یہی صفت آپ کے اندر آ جائے، آپ لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں، تو آپ ایک صفت میں اللہ کی صفت کے مظہر بن گئے۔ کہ حدیث قدسی یہ کہیں میرے بندے میری اطاعت کرو، میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں۔ اب تیرے کان تیرے نہیں رہتے، میرے بن جاتے ہیں۔ اب تیری زبان تیری نہیں رہتی، میری بن جاتی ہے۔ اب تیری آنکھیں تیری نہیں رہتی، میری بن جاتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ وہ جوان حج کرتے ہوئے جب لوگوں کے ناموس کو دیکھ رہا تھا تو مولا علی نے اس کے چہرے پہ تماچا رسید کر دیا، اور جب اس نے عمر سے شکایت کی کہ علی نے مجھے مارا ہے، تو عمر نے کیا کہا تھا؟ میں کیا کروں، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے۔ یہ جملے ہم نے تو نہیں کہے، مسلمانوں کے خلیفے نے کہے کہ تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، تجھے ید اللہ نے مارا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے نا، وہ خدا جو آنکھیں نہیں رکھتا،
وہ خدا جو ہاتھ نہیں رکھتا، وہ خدا جو جسم نہیں رکھتا، علی کی آنکھیں اللہ کی کیسے بنی؟ علی کے ہاتھ اللہ کے کیسے بنے؟ اس کو ذرا آسان کر کے سمجھاؤں تاکہ ہر بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ میرا ہے یا آپ کا ہے؟ آپ کا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں میری ہیں یا آپ کی ہیں؟ آپ کی ہیں۔ ہم کب بولتے ہیں یہ میرا ہے یہ تیرا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ میرا ہے اور وہ کیسے ثابت ہو کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ مثلا کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہو جائے اور دو ہاتھ اور نکال دے، آپ کنفیوز ہو جائیں کہ مولانا کے کون سے ہیں اور اس کے کون سے ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ آج کل پرینک بھی کرتے ہیں نا، پیچھے سے ہاتھ آ جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کس کا ہاتھ ہے پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ فرق کب بیان ہوتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے یہ تیرا ہاتھ ہے؟ اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر مجمع میں کسی جوان کو یہ کہوں کہ مجھے پانی کا گلاس اٹھا کر دیجئے، یا پانی ختم ہو چکا ہے میرے لیے پانی لائیے، وہ جوان میری بات کو سنے گا، اٹھے گا، کہیں سے گلاس میں پانی بھرے گا، آ کر مجھے لا کر دے گا۔ لیکن اگر میں زبان سے کہوں نہیں، منبر پہ بیٹھا ہوں، ارادتاً سوچوں کہ مثلاً یہ بھائی اٹھے اور مجھے پانی دے، کیا یہ بھائی میرا ارادہ سمجھے گا؟ جب تک کہوں نہیں تب تک سمجھے گا نہیں۔ صرف ذہن میں ارادہ کروں کہ مثلاً اس کا ہاتھ اٹھے اور مجھے پانی دے، اس کا ہاتھ میرے ارادے کو نہیں سمجھے گا۔ لیکن اسی منبر پر میں اپنے ہاتھ کو کہوں نہیں، صرف ارادہ کروں کہ میں نے پانی کا گلاس اٹھانا ہے، تو بغیر کہے یہ میرے ارادے کو سمجھے گا اور پانی کے گلاس کو اٹھائے گا۔ تو یہاں فرق پتا چلا کہ آپ کا ہاتھ وہ ہے جو آپ کے ارادے کو سمجھے۔ میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے۔ میرا ہاتھ آپ کا نہیں کیونکہ آپ کے ارادے کو نہیں سمجھتا، آپ کے ہاتھ میرے نہیں کیونکہ میرے ارادے کو نہیں سمجھتے۔ کہ علی کے ہاتھ ید اللہ اس لیے ہیں کیونکہ علی اللہ کے ارادے کو سمجھتا ہے۔